تو یاد کر کے جانا، بات بڑی کرنے لگا ہوں۔ پنڈت جی کا نام تھا رتن لال، بزنس مین تھے، یہ تجارت کے لیے عرب کی زمین پہ گئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان کا گزر مکہ شریف کے بغل سے ہوا، مکہ شریف کے بغل سے ہوا۔ ہمیں جو تاریخ سمجھائی جاتی ہے نا، لوگ بڑی بڑی الٹی تاریخ میں بتا کے جاتے ہیں، اپنی تاریخ پڑھیے اور دیکھیے۔ جب ان کا گزر مکہ شریف کے بغل سے ہوا نا، تو انہوں نے ایک نالا نہر پار کرنی تھی، چھوٹی نہر تھی، یہ اس کے کنارے کھڑے ہوئے۔ نہر کے پار کرنے کا ارادہ تھا کہ ان کی نگاہ ایک چھوٹے بچے پہ پڑی، لیکن وہ بچہ قد میں چھوٹا تھا، ذات میں بڑا تھا۔ سبحان اللہ، اگر سمجھ گئے تو بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قد میں چھوٹا، عمر میں بچہ، لیکن ذات میں بڑا۔ یہ قریب گئے، کہنے لگے بچے کیسے کھڑے ہو؟ اس کھڑے ہونے والے نے کہا کہ مجھے یہ نہر پار کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا لاؤ میں تمہیں کاندھے پہ بٹھا دوں۔ رتن لال نے اس بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، اور جب نہر پار کرائی تو بچے کے ہاتھ اٹھ گئے، اور بچے نے کہا اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے۔ عربی زبان میں اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے، اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے۔ جانتے ہو اس بچے کا نام کیا تھا؟ آج پوری دنیا اس بچے کو محمد الرسول اللہ کہا کرتی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کتنی مرتبہ دعا دی آپ نے؟ 3 مرتبہ دعا دی۔ کیا فرمایا؟ اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے۔ حضور نے 3 مرتبہ دعا دی، اللہ نے 3 دعاؤں کے صدقے میں ان کو 600 سال کی عمر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ بچپن میں حضور کو دیکھا تھا، کس نے؟ رتن لال نے بچپن میں حضور کو دیکھا تھا۔ اب آگئے، سفر ختم کیا، ہندوستان کی زمین پہ آگئے۔ اللہ اکبر۔ جب ہندوستان کی زمین پہ آئے، زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن اچانک شور ہوا، کہنے لگے دیکھو دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی چاند کی طرف۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، حیرت میں تھی دنیا۔ انہی چاند دیکھنے والوں میں یہی رتن لال بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں نا شق القمر کا انکار کرتے ہیں، اس کے چشمدید گواہ یہ پنڈت رتن لال ہیں۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، لوگ حیرت میں تھے۔ اب کچھ دن کے بعد ایک قافلہ اس عرب کی زمین سے اسی ہندوستان کی سرزمین پر آیا۔ کچھ قافلہ آیا تھا تجارت کی نیت سے، کچھ لوگ اس پہاڑی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے جس پہاڑی پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ جب وہ قافلہ آیا تو اسی قافلے میں کچھ لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ یار بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے بھی وہ معجزہ دیکھا؟ کہ کون سا معجزہ؟ کہ ہمارے یہاں کے ایک شخص نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ لوگ کہنے لگے کیا وہ تمہاری زمین کی بات ہے؟ کہا ہمارے عرب کی بات ہے۔ کہا نام کیا ہے ٹکڑے کرنے والے کا؟ آنے والوں نے کہا تھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ جب یہ بات چلتے چلتے انہی پنڈت رتن لال کے کانوں تک پہنچی ہے۔ سننا پیارے، جب ان کے کانوں تک وہ بات پہنچی ہے، انہوں نے سفر شروع کیا مکہ شریف کا۔ پھر انہی گلیوں میں پہنچے ہیں جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، جن گلیوں سے سرکار گزرا کرتے تھے، اسی شہر کی زمین پہ قدم رکھا ہے۔ جا کے پتہ کیا لوگوں، کوئی مجھے محمد کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے کہا وہ ابھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، اگر ان کو تلاش کرنا ہے تو جاؤ سیدھے مصطفیٰ کے مدینے چلے جاؤ۔ یہی پنڈت رتن لال ہے، یہاں مکے سے سفر کیا ہے، مصطفیٰ کے مدینہ پہنچ گئے ہیں، جا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب ذرا مصطفیٰ کی شان ملاحظہ کرو، جیسی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آقا کریم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں پنڈت جی کیا تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ کبھی نہیں پہچانا۔ آپ کہتے ہیں یاد ہے وہ نہر جو کاندھے پہ تم نے بیٹھ کے مجھے پار کرائی تھی؟ کیا تمہیں وہ سفر یاد ہے جو میں نے تمہارے کاندھے پہ بیٹھ کے کیا تھا؟ کیا بتاؤ تو صحیح، آج تک وہ چہرہ یاد ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ تو برسوں کی بات ہے، اگر صدیاں بھی گزر جائیں گی، خدا نے آمینہ کے لال کو وہ شان عطا کی ہے، جب زمانہ بھول جائے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں تب بھی آمینہ کا لال اپنی نظروں سے پہچانتا نظر آئے۔ بھائی یہ میرے حضور کی ذات ہے۔ کچھ دن گزارے، کلمہ پڑھا اور ہندوستان پھر واپس تشریف لے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان کا پہلا مسلمان ہے جس نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ یہ تاریخ ہے ہمارے ہندوستان کی۔ آج حیرت ہے ہم نے اپنی شان بھلا دی مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہم کیا ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو پہچانو، ہم لوارث نہیں، خدا کی قسم ہم تو وہ ہیں جن کا ایک وارث اجمیر میں بیٹھا ہے، دوسرا وارث دیوا میں بیٹھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
ہم کوئی لاوارث نہیں کہ جو چاہے یوں ہی چٹکیوں میں آ کے ختم کر دے. میں تو آج بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم جو میرے غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھا سکے ان کی اوقات کیا ہے ان کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو نکال واہ سکے. واہ واہ سبحان اللہ. کیا اوقات ہے ان کی نکال سکے. اور تم اپنے آپ کو دیکھو اور پرتھوی راج چوہان کو دیکھو. وہ ووٹوں سے راجہ نہیں بنا تھا, وہ پاور سے راجہ بنا تھا, تب وہ کچھ نہ بگاڑ سکا. تو تم جو چندے اور بھیک اور بے ایمانی سے کرسی لے کے بیٹھے ہو تمہاری اوقات نہیں تم مسلمانوں کو نکال سکو. خدا کی قسم یہ تو وہ قوم ہے کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سبحان اللہ زندہ باد. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا. بے شک ہم صرف زرد بریانی کے لیے زندہ نہیں, ہم صرف 40ویں کے لیے زندہ نہیں, ہم تیجے کے چنوں کے لیے زندہ نہیں صاحب, ہم تو زندہ ہیں تو مدینے والے محمد کے لیے زندہ ہیں. بے شک سبحان اللہ. ہماری زندگی بھی حضور کے لیے ہے اور ہماری موت بھی حضور کے لیے ہوگی. کوئی دھوکے میں نہ آئے, اتنی آسانی سے کوئی چٹکیوں میں مسل دے گا. خدا کی قسم میرے حضور ہمیں جانتے ہیں. آج بھی مدینے سے آواز آتی خنجر چلے کسی پہ, تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے.